کرام فرماندے نے بے شک میں تے متقین تے اعمال نو قبول کرنا وا، بے شک میں متقین دی عبادات نو مقبول کر لینا وا۔ پروانے ہو قرآن دیو اللہ رب رحمان نے اس بات کی وضاحت فرما دیتی ہے کوئی بھی نیک عمل ہے اور قبولیت واسطے اللہ نے شرط رکھ دیتی ہے اگر انسان نیک عمل دے اندر اللہ دی رضا نو سامنے رکھ لیندا ہے، اللہ نو راضی کرن دا مقصد بنا لیندا ہے، اللہ دے ہاں او انسان دا کیتا ہویا عمل قبول ہو جاندا ہے۔ پروانے ہو قرآن دیو صحیح البخاری دی پہلی روایت ہے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے تمام اعمال دا دار و مدار اللہ نے نیت دے اوتے رکھ دیتا ہے، نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، اللہ دی رضا نو چاہنے دا مقصد ہے، انسان نو اللہ نیکیاں دے انبار لگا دے گا، لیکن اگر ارادہ اچھا نہیں، نیت دے اندر اخلاص موجود نہیں، نیت دے اندر اللہ دی رضا مندی مقصود نہیں، اے ہوئی انسان دا کیتا ہویا عمل او دے واسطے وبال جان بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جڑا بندہ اللہ رسول واسطے ہجرت کر لیندا ہے، ایک علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے دے اندر چلا جاندا ہے، کفر دا علاقہ چھڑ کے اسلام دے علاقے چ چلا جاندا ہے، اللہ دی رضا نو چاہن واسطے تے او دی ہجرت نو فائدہ دے گی، پچھلے سارے گناہاں نو معاف کروا دے گی۔ ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اگر بندے نے دنیا حاصل کرن واسطے ہجرت کیتی ہے، کسے ملک دے اندر چلا گیا ہے، کسے کاروبار دی نیت سے گیا ہے، او الی امرأۃ، یا کسی علاقے دے اندر کسی عورت دے نال نکاح کرن دی غرض دے نال چلا گیا ہے تو اس عورت نال نکاح کر لیندا ہے، ایدی ہجرت نو کوئی بھی اللہ دے ہاں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ پروانے ہو قرآن دیو اللہ دے ہاں اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، دعا کریا کرو اللہ سانو سارے نو اخلاص جیسی نعمت نال مالا مال فرمائے۔ اخلاص جدی اندر کوئی بھی ملاوٹ نہ ہوئے، خالصتاً اللہ دی رضا اللہ دی ذات نو راضی کرنے دا مقصد ہوئے کہ میرا عمل کوئی دیکھدا یا نہیں دیکھدا، میرے کام نو کوئی سندا یا نہیں سندا، اگر میرا رب میرے اعمال نو دیکھ رہا ہے تو میرے واسطے یہ ہی کافی۔ بعض اوقات انسان نماز پڑھے ہوتا ہے، ذہن سے خیال آ جاتا ہے یار فلاں آدمی مینوں دیکھ رہے ہے، شبہ پیدا ہونے لگ پیندا ہے یار ریاکاری نہ ہو جائے، دکھلاوا نہ ہو جائے، نمائش پیدا نہ ہو جائے، یار دل دے اندر تقویٰ گھٹ نہ ہو جائے، تو انسان فوری طور پہ نا شبے دے اندر چلا جاتا کہ یار میں کی کراں۔ اس وقت انسان کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی آدمی میرا نیک کام دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں صدقہ خیرات کر رہا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں قرآن دی تلاوت کر رہا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ذہن دے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ یار یہ دیکھن والا آدمی نہ تو مینوں فائدہ دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ انہیں مینوں گناہ دینا ہے نہ نیکی دینی ہے۔ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، میں تے راضی کرنا ہے تے عرش والے خدا نو راضی کرنا ہے، میں خوش کرنا ہے تے اپنے مالک نو خوش کرنا ہے، میں اپنے مالک دی رضا چاہن واسطے اور جنت حصول واسطے نیکی کرنی ہے۔ اے نیت بنا کے، ارادہ اور سوچ بنا کے جدو انسان نیک اعمال سر انجام دے گا، اس وقت انسان دے اعمال قبولیت دے جہانے تے پہنچ جان گے۔ حتیٰ کہ حدیث دے اندر آندا ہے
آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کوئی نیک کام کرتا ہے نا، چھوٹی جی نیکی کی ہے لیکن دل دے اخلاص دے نال، سچی نیت دے نال، اللہ نو راضی کرنے واسطے کام کیتا ہے، فرمایا چھوٹی جی نیکی ہے، اللہ نے اس نیکی نو پالنا شروع کر دیتا ہے، وہی پرورش شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا جس طرح تسی اپنے بچے دی پرورش کرتے ہو، انہاں نو پالدے ہو، وڈیاں کرتے ہو، فرمایا اللہ بھی تہاڈی نیکیاں نو اس طرح پال کے تے وڈا کر دیندے نے، بڑھا دیندے نے، حتیٰ کہ چھوٹی جی نیکی بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ انسان دے دل دے اخلاص دی برکت ہے۔ اور دوسرے پاسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ کی عدالت قائم ہوئے گی، اللہ رب رحمان اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹا دیں گے، اور جتنے بھی اللہ دے نیک بندے ہون گے اللہ کی پنڈلی دیکھ کر کے سجدے کے اندر ڈگ جان گے، لیکن فرمایا او لوگ، او بد قسمت اور بدبخت لوگ جڑے دنیا دے اندر ریاکاری دی نمازاں پڑھنے والے، دکھلاوے دی عبادت کرنے والے، نمود و نمائش دے نال نیکی والے کام کرنے والے، لوگاں نو سنانے اور دکھانے والے، فرمایا اللہ دی پنڈلی نو دیکھ کے سجدہ نہیں کر سکن گے، انہاں دی کمر تختہ بن جائے گی، سخت ہو جائے گی، کوشش کرن گے اللہ دے سامنے جھکنے کی کوشش کرن گے، سجدے سے ڈگن کی کوشش کرن گے، لیکن کوشش کے باوجود بھی سجدے دے اندر نہیں جا سکن گے، کیونکہ انہاں لوگوں نے دنیا دے اندر اللہ دی رضا واسطے کدی بھی کوئی کام نہیں کیتا سی، کل قیامت والے دن بھی انہاں نو توفیق نہیں مل سکے۔ اس واسطے اللہ دی رضا مندی، اللہ نو خوش کرن واسطے، اللہ دی محبت نو حاصل کرن واسطے اور اپنے اعمال دی قبولیت واسطے اعمال دے اندر اخلاص پیدا کرو۔ آج اگر سارے اعمال دے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اللہ دی رضا شامل ہو جاتی ہے، تو خدا دی قسم سارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی سانو قیامت والے دن سرخرو کر سکتے ہیں، لیکن وہ مد مقابل بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی عبادات، لیکن دل دے اندر اخلاص نہیں، اعمال دے اندر اللہ دی رضا مندی نہیں، کل قیامت کا دن ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جہنم اللہ دی سزا، اللہ نے بطور سزا واسطے عذاب دے جہنم کو تیار کیا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ سب تو پہلا 3 آدمیاں کی وجہ تو اپنی جہنم کو بھڑکائے گا، جہنم کو تپایا جائے گا، گرم کیتا جائے گا، تیز کیتا جائے گا جہنم نو، انہاں دے اندر سب تو پہلے فرمایا قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اتنی شان ہے اس زمین تے چلدا ہوندا ہے تے اے دے قدماں دے تھلے اللہ دے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاندے نے، پروٹوکول دیندے نے، اور فرمایا اللہ انہاں تے رحمت کردا ہے، فرشتے رحمت دیاں دعاواں کردے نے، سمندر دیاں مچھلیاں اے واسطے اللہ کولوں مغفرت دی دعاواں کردیاں، اور چیونٹیاں اپنی بلاں دے اندر اے واسطے اللہ کولوں دعاواں کردیاں، اور دنیا دی ہر مخلوق قاری قرآن واسطے دعا کریا کرتی ہے، لیکن یہ اعمال دے اندر بھی اگر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، نمود و نمائش آ جائے، اللہ دی رضا ختم ہو جائے، فرمایا اس قاری قرآن دی وجہ تو جدے دل دے اندر رضا الہی ختم ہو گئی، اللہ دی خوشنودی ختم ہو گئی، جدے دل دے اندر اخلاص ختم ہو گیا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، دنیا دے اتنی شان و شوکت، لیکن ریاکاری کی وجہ تو اس قاری قرآن نو اللہ جہنم کے اندر سب تو پہلے سوتے حکم ہوئے گا اینو لے آندا جائے، قاری قرآن سامنے آیا ہے، اللہ پوچھے گا میں تو دنیا تے بڑی خوبصورت آواز دیتی، دس کی کر کے آیا ہے، تے آکھے گا اللہ دنیا تے میں قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاندا رہا، لوگاں نو دین والے پاسے لے آندا رہا، اللہ کہے گا کذبتا، اوے جھوٹ بولنا ہے، دنیا دے اس واسطے قرآن پڑھنا سا کہ لوگ آخر میں بڑا بڑا قاری ہے، بہت عالی شان آواز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، لوگوں کو دکھانے واسطے، لوگوں کو سنانے واسطے قرآن پڑھتا رہے ہیں، آج میرے کول تینوں دین واسطے کوئی بھی اجر و ثواب نہیں، فرشتوں کو گھسیٹ کے جہنم دے اندر ہے، کیا وجہ ہے؟ دل دے اندر اخلاص نہیں، اعمال سے ریاکاری آ گئی،
اللہ کی رضا شامل ہی نہیں امال سے. اللہ نے اتنی شان و شوکت والے قاری قرآن کی وجہ تو جہنم کو بھڑکا کے اس قاری قرآن کو جہنم چکا. دوسرے نمبر تے شہید نو لے آتا جائے گا. فرمایا شہید وہ آدمی ہے جہاں اسلام کے اتنا درجہ ہے. شہید جدوں تیر لگتا ہے نا, تلوار لگتی, نیزا لگتا ہے, خون کا قطرہ بعد زمین سے ڈگتا ہے, شہید پہلے جنت کا مقام حاصل کر لیتا ہے. اتنا شان و شوکت والا آدمی شہید. لیکن فرمایا ریاکاری آ گئی, دکھلاوا آ گیا, نمود و نمائش آ گئی, شہرت آ گئی. قیامت کا دن ہوئے گا, جہنم تو ایسی وجہ تو بھڑکایا جائے گا اور اللہ اینو بلائے گا, میں تینوں دنیا تے صحت دیتی, طاقت دیتی, دس بندہ کی کر کے ہے. اے شہید آکھے گا اللہ میں تیری راہ دے اندر لڑتا رہا, لوگوں کو قتل کرتا رہا, حتیٰ کہ خود شہید ہو کے تیرے کول حاضر ہو گیا. اللہ آکھے گا کذبتا, جھوٹ بولنا ہے. دنیا دے اس واسطے لڑنا سا لوگ آکھن گے بڑا طاقتور آدمی, بڑا دلیر آدمی ہے. لوگوں کو دکھان واسطے عمل کرتا رہے ہیں, لوگوں نے بلے بلے تیری کر دیتی, واہ واہ ہو گئی. آج میرے کول تینوں دیر واسطے کوئی بھی نیکیاں نہیں ہے, فرشتے وہ لوگ گھسیٹ کے تے جہنم کے اندر ہیں. کیا وجہ ہے؟ ریاکاری, دکھلاوا آ گیا. تیسرے نمبر پہ فرمایا سخی آدمی, مال صدقہ کرنے والا اللہ کی راہ سامنے لے آندا گیا. اللہ نے کہا دنیا سے تینوں میں بڑا مال دیتا ہے, بڑی وسعت دیتی, دس سودا کی استعمال کر کے آئے ہیں. آکھے گا اللہ دنیا دے میں غریباں مسکیناں چ خرچ کرتا رہا, مسجداں مدرسیاں چ خرچ کرتا رہا, اللہ میں بڑا غریباں دے نال تعاون کرتا رہا. اللہ آکھے گا کذبتا, جھوٹ بول رہا ہے. دنیا تے صدقہ اس واسطے کرنا سا, مال پیسہ اس واسطے خرچ کرنا سا, لوگ آکھن گے بڑا سخی آدمی ہے, وہ تے بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے. لوگوں کو سنان واسطے, دکھان واسطے تو صدقہ خیرات کرنا سا. تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو میری رضا واسطے کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی. فرشتے اور لوگ گھسیٹ کے تے جہنم کے اندر ہے. یہ وہ لوگ نے کہ اگر دل دے اندر اخلاص آ جائے نا, دل دے اندر اللہ دی رضا آ جائے, تو خدا دی قسم انہاں دا کیتا ہویا عمل دنیا دا کوئی بھی آدمی انہاں دے عمل دا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن تھوڑی جی دل دے اخلاص دے اندر ہیرا پھیری کرن دے نال, تبدیلی کرن دے نال انسان اپنے جنت دے مقام تو ہٹ کے تے جہنم دے اندر چلا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا دنیا تے مینوں سب تو زیادہ جہاں تواڈے تے خوف ہے نا, مینوں ڈر لگدا ہے کہ کتے میری امت والے ریاکاری دے اندر نہ چلے جان, دکھلاوے دے اندر, نمود و نمائش دے اندر, لوگوں کو دکھان کا مقصد نہ بن جائے, اللہ کی رضا ختم نہ ہو جائے. فرمایا مینوں اپنی امت کے اتنے بڑا ڈر اور خوف ہے. امال کی ریاکاری, امال کا دکھلاوا انسان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھتا. اور جدوں تک انسان اللہ دے ہاں رجوع نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا, انسان کی ساری زندگی انسان نیک عمل کرتا پیا ہے, اللہ کی رضا کو شامل نہیں رکھ رہا. اور سارے یہاں اکثر لوگوں کی عادت ہوتی جان بوجھ کے دکھان واسطے محلے کے اندر پورا ہے جناب شور شرابہ ہوتا ہے, باقاعدہ طور پہ اعلان ہوتا ہے, اے جی حاجی صاحب کے گھروں, اے فلاں سخی صاحب کے گھروں اے مال تقسیم ہوئے گا, اے جی آٹے دیا بوریاں ملن گیا, پوری پوری لائن لگی ہے, بیبیاں بھی کھڑی ہیں, مرد بھی حضرات کھڑے نے. اور جناب گھنٹوں اس لینا دے اندر لگن تو بعد ایک آٹے کا توڑا ملے ہے, اور اتنی زیادہ نمود و نمائش, اور بیچاریاں دی عزت نفس نو مجروح کیتا جاتا ہے. اور اس تو بڑھ کے سارے ہاں پھر فوٹو سیشن, حاجی صاحب آٹا تقسیم کر رہے ہیں, ادھر حاجی صاحب کھڑے نے, اے نال بی بی کھڑی ہے, آٹا پکڑایا جا رہا ہے, نال فوٹو سیشن, پورا شوٹنگ ہو رہی ہے, تصویریں اتر رہی ہیں. ایک غریب کی مدد کی جا رہی ہے کہ وہ عزت نفس نو مجروح کیتا جا رہا ہے. معاشرے کے اندر ذلیل کرنے کا ایک نیا ٹرینڈ بھی چل گیا. کسی کے نال نیکی کرنی, بھلائی کرنی, کسی نال تعاون کرنا ہے, تو یار چھپ چھپا کے بھی کیا جا سکتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نا رات دے اندھیرے دے اندر باہر نکلیا, یار میں صدقہ کر کے آواں چھپ چھپا کے,
کسی نو میں دکھانا نہیں. رات کے اندھیرے کے اندر طریقی سے نکلیا صدقہ کرنے واسطے تاکہ میں چھپ چھپا کے اللہ کی رضا واسطے صدقہ کر کے آواں. صدقہ دے کے واپس آ گیا. صبح ہوئی لوگوں نے شور مچا دیتا کہ یار رات کو نہ پئی چور آدمی نو صدقہ دے گیا. بڑا پریشان ہویا کہ یار میں نے رات کو نکلیا سا کہ اللہ کی رضا واسطے چھپ چھپا کے نیکی کراں گا صدقہ کراں گا, یہ چور دے ہاتھ سے میرا صدقہ چلا گیا. بڑا پریشان. اگلا دن آیا پھر ارادہ کر کے نکلیا صدقہ دے کے واپس آیا. اگلے دن پھر صبح ہوئی لوگوں نے شور مچایا رات کو نا شرابی آدمی نو کوئی صدقہ دے دیا. بڑا پریشان. تیسرا دن آیا, تیسرا دن پھر اسی طرح کسی زانی دے ہاتھ سے صدقہ فڑایا. بڑا پریشان ہویا. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں فائدہ یہ ہویا کہ رات کے اندھیرے سے چھپ چھپا کے اللہ کی رضا واسطے صدقہ کرنا جہاں نکلیا سی, فرمایا چور دے ہاتھ سے صدقہ آ گیا, چور اپنی چوری تو باز آ گیا, چوری کرنی چھڑ دیتی. فرمایا اور جڑا زانی سی وہ ہاتھ کے اندر صدقہ آیا انہیں زنا کرنا چھڑ دیتا. اسی طرح فرمایا کہ اگر انسان اخلاص کے نال چھپ چھپا کے نیکی کا کام کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے کہ یا صرف میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا, اے میرے درمیان اور رب کے درمیان اے راز ہے, چھپی ہوئی بات ہے, چھپا ہوا صدقہ ہے, چھپی ہوئی خیرات اور اللہ اور میرے درمیان ایک نیکی کا راز ہے. اے چھپیا ہوا جہاں نیکی کا راز ہے نا, خدا کی قسم یہ میری تے آخرت صبر دی ہے, لیکن یہ کئی دی دنیا بھی صبر جایا کر دی ہے. اس واسطے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا ماشاءاللہ بڑے قیمتی مہنگے ترین جانور لے آ کے اللہ کی راہ قربان کیتے, اور آئندہ بھی زندگی چ بڑے بڑے مواقع ایسے میسر آ جاتے ہیں, بڑے بڑے نیکی کے کام کریدے, صدقہ خیرات کریدا ہے, حج عمرہ کریدا ہے. لیکن یاد رکھو اگر تمام قسم کے اعمال کے اندر اللہ کی رضامندی اور انسان کے دل کے اندر اخلاص پیدا نہ ہوئے, ادوں تک انسان کا کیتا ہوا اعمال انہوں فائدہ تے دور دی بات ہے بلکہ وہ واسطے جہنم جان دا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. اس واسطے اپنے اعمال کے اندر سانو اللہ کی رضا شامل کرنی چاہیے کہ یہاں دنیا خوش کرنا مقصد نہیں, دنیا نو راضی کرنا مقصد نہیں, دنیا نو سنانا اور دکھانا مقصد نہیں. میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب سنتا پہ ہے, انشاءاللہ میرے واسطے یہ ہوئی کافی ہے. اور یاد رکھو جدو اے کیفیت میرے دل سے دماغ سے پیدا ہو جائے گی, میرے اعمال قبول ہونا شروع ہو جائیں گے اور مزید اللہ والا توفیق ملنا شروع ہو جائے گی. اللہ پر دعا فرماؤ اللہ سب سارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ